اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طہارت کا بیان۔ پانی یا مٹی کے ساتھ شرعی طریقے پر صفائی کو طہارت کہتے ہیں، جیسے وضو، غسل اور تیمم۔ پانی کی 3 اقسام ہیں: عام پانی، ناپاک پانی اور استعمال شدہ پانی۔ اور پانی کی یہ جو 3 اقسام ہیں، پھر ہر قسم کا اپنا اپنا علیحدہ علیحدہ حکم ہے۔ نمبر 1، عام پانی۔ اس سے مراد وہ پانی ہے جس کا رنگ، ذائقہ اور بو تبدیل نہ ہو، بلکہ پانی اپنی طبیعی حالت پر ہو۔ اس کا حکم یہ ہے کہ یہ پانی پاک ہے اور اس سے آپ وضو اور غسل کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر نہر کا پانی، دریا کا پانی، چشمے کا پانی، سمندر کا پانی اور بارش کا پانی، یہ پانی پاک ہے اور اس سے آپ وضو اور غسل کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، ہم نے اتارا آسمان سے پانی جس سے آپ پاکی حاصل کریں۔ اور دوسری جگہ پر اللہ نے فرمایا وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، ہم نے اتارا آسمان سے پانی تاکہ تم اس کے ذریعے پاکی حاصل کرو۔ حضور علیہ السلام سے سمندر کے پانی کے بارے میں پوچھا گیا تو حضور علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا کہ سمندر کا پانی پاک ہے۔ تو پہلے نمبر پر عام پانی ہے۔ عام پانی سے مراد وہ پانی ہے کہ جو طبیعی حالت پر ہو، اس کا رنگ، ذائقہ اور بو تبدیل نہ ہوا ہو، تو یہ پانی پاک ہے۔ دوسرے نمبر پر ناپاک پانی۔ ناپاک پانی سے مراد وہ پانی ہے کہ جس کا رنگ، بو یا ذائقہ تبدیل ہو گیا ہو، اور اس پر علماء کا اجماع ہے، امت کا اجماع ہے کہ یہ پانی ناپاک ہے، اس سے آپ پاکی حاصل نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر نہر کا پانی تھا، دریا کا پانی تھا، سمندر کا پانی تھا، اس کے اندر اتنی گندگی پھینکی گئی کہ اس کا رنگ تبدیل ہو گیا، یا اس کا ذائقہ تبدیل ہو گیا، یا اس کی بو تبدیل ہو گئی، اب یہ پانی ناپاک ہو گیا ہے، اس سے آپ پاکی حاصل نہیں کر سکتے، آپ اس سے وضو اور غسل نہیں کر سکتے۔ اور اگر پانی کم مقدار میں تھا، اس کے اندر پھر علیحدہ حکم ہے۔ اگر اس کے اندر ذرا سی بھی نجاست گر گئی، جیسے بالٹی کا پانی تھا یا کوزے کا پانی تھا، ذرا سی نجاست گر گئی، اب اس میں پانی کا جو وصف تھا، ذائقہ، بو، رنگ، یہ تبدیل نہ ہوا ہو، پھر بھی یہ پانی ناپاک ہو جاتا ہے۔ تو زیادہ مقدار میں پانی کا حکم یہ ہے ناپاک ہونے کے لیے کہ اس کا رنگ، بو یا ذائقہ، ان میں سے کوئی ایک جو وصف ہے وہ تبدیل ہو گیا ہو۔ لیکن اگر پانی کم مقدار میں ہو تو پھر اگر یہ کوئی 3 جو وصف ہیں یہ تبدیل نہ ہوئے ہو، لیکن ذرا سی نجاست گر گئی، تو یہ پانی ناپاک ہو جائے گا اور آپ اس سے وضو یا غسل نہیں کر سکتے۔ تیسرے نمبر پر استعمال شدہ پانی۔ استعمال شدہ پانی اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے وضو یا غسل کیا اور آپ کے جسم سے پانی گر رہا تھا اور ایک بالٹی میں جمع ہو رہا تھا، اب یہ جو پانی ہے، بالٹی کا پانی جو استعمال شدہ پانی ہے، آپ کے وضو یا غسل میں جسم کے ساتھ لگ کے نیچے گرا ہے اور وہاں پر جمع ہو گیا ہے، تو یہ پانی پاک ہے، لیکن یہ دوسری چیز کو پاک نہیں کر سکتا۔ پاک ہے مطلب آپ اس کو پی سکتے ہیں، جسم پر مل سکتے ہیں، لیکن یہ پاک کرنے والا نہیں ہے۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں طاہر غیر مطہر، یعنی خود تو پاک ہے لیکن پاک کرنے والا نہیں ہے، یعنی آپ اس سے وضو یا غسل نہیں کر سکتے۔ تو یہ پانی کی 3 اقسام تھیں۔